بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ التوبہ قرآن مجید کی نویں سورہ ہے اور قرآن مجید کی سورتوں کے گروپس میں دوسرے گروپ کی چوتھی اور آخری سورہ ہے۔ اس گروپ میں چار سورتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں مکے والوں کو دعوت دی کہ وہ ایمان لائیں۔ سورہ الاعراف میں ان کو خبردار کیا کہ اگر وہ دعوت قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے اسی دنیا میں۔ سورہ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا، تیار کیا کہ وہ کفار کے خلاف لڑیں تاکہ اللہ کی سزا ان اہل ایمان کے ذریعے سے ان پر نافذ ہو۔ سورہ التوبہ اس عذاب کو بیان کرنے والی سورہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کفار کو بڑے واضح طریقے سے خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے کہ جو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تمہید کے بغیر شروع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ کے غضب اور اس کی سزا کو بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 5 میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اب یہ عذاب ان کفار کے اوپر ایسے واضح طریقے سے آئے گا کہ اس میں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب محترم مہینے ختم ہو جائے، یعنی حج کا زمانہ آیا، حج میں اعلان ہوا کہ اب ان کو مزید موقع مل رہا ہے 50 دن کا، جس کے اختتام پر جب محترم مہینے ختم ہو جائیں گے تو پھر ان پر عذاب اللہ کی طرف سے نافذ ہو جائے۔ فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم قتل کرو ان مشرکوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور اس مقصد کے لیے فَخُذُوهُمْ، تم ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، اور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات کی جگہ پر تم ان کے لیے بیٹھو ان کی طاق میں۔ فَإِن تابوا، پھر اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یعنی اگر وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں، یعنی توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سو گویا کہ یہ اعلان ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جو اب بھی اس ڈیڈ لائن کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوں گے اور وہ مشرک رہیں گے، تو پھر ان کو جینے کا حق نہیں ہے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے کی آیت نمبر 29 میں وہی عذاب جس کا ذکر اللہ نے ابھی مشرکین کے معاملے میں کیا، اسی کو اہل کتاب کے معاملے میں بیان کیا، ایک فرق کے ساتھ۔ فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو تم ان لوگوں سے کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ یعنی یہ اگرچہ کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا جن کا پیغمبر ہونا ان پر بالکل واضح تھا۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ ہی یہ دین حق کو دین کی حیثیت سے اختیار کرتے ہیں۔ لڑو من الذین، ان لوگوں سے اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں، حتی یعطوا الجزیہ عن ید، جب تک کہ وہ جزیہ نہ دیں اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور ماتحت بن کر نہ رہیں۔ سو ان لوگوں کے لیے جو سزا ہے وہ موت کی اور قتل کی سزا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ یہ اب ماتحت بن کے، چھوٹے بن کے رہیں گے اور جزیہ دیں گے، جو ان کے لیے ایک سزا ہے جس کو کہ ان کے انکار کے نتیجے میں ان پر نافذ کر دی گئی۔ اس کے بعد تیسرا گروہ جس کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے اپنے احکام کو بیان فرمایا،
وہ منافقین کا گروہ تھا۔ انکار کرنے والے تین کیٹیگریز کے تھے: مشرکین، اہل کتاب اور منافقین۔ مشرکین اور اہل کتاب کا حکم بیان ہو جانے کے بعد اب منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ واضح ہو جانا چاہیے یہ منافق مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں یا یہ ان سے الگ ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ نے غزوہ تبوک کے بارے میں یہ اعلان کر دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تبوک کے جو مدینے سے ایک طویل مسافت پر موجود ایک مقام تھا، اس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ تمام وہ مرد مسلمان کہ جو سواری رکھتے ہیں اور جو صحت رکھتے ہیں، صحت مند ہیں، انہیں تبوک جانا ضروری ہے سخت گرمی کے موسم میں۔ چنانچہ یہ ہوا کہ بعض لوگ کے جو ایمان سے محروم منافق تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بہانے تراشنے شروع کر دیے کہ وہ کچھ عذر رکھتے ہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو تبوک جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طبیعت کے تھے، نرم، شفیق اور درگزر کرنے والے، آپ نے ان کی بات مان لی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، جب تک کہ آپ پر یہ بات واضح نہ ہو جاتی کہ کون ہے ان میں سے کہ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور جب تک آپ یہ جان نہ لیتے کہ کون ہے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ کہ جو اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ لڑیں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ مومن نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اہل ایمان کا کہ جو اللہ کے سپاہی بن کر اللہ کے اس حکم کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو آفر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، تو یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس پر، اس کے ذمے یعنی اللہ کے ذمے سچا، فی التورات والانجیل والقرآن، یہ تورات، انجیل اور قرآن سب میں یہ وعدہ مذکور ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو تم خوشیاں مناؤ اس بیع پر، خرید و فروخت کے معاہدے پر کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چنانچہ اللہ کے اس عذاب کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی تفصیلات ہیں ان کو بیان کر رہی ہے، اور اس کو پڑھنے والے یہ جان سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے جو قیامت برپا ہونی تھی، اس قیامت کا بیان اس سورہ مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ کسی کو اگر قیامت کے احوال کو عملاً دیکھنا ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اصول کیسے کار فرما ہوں گے، کیسے مختلف لوگوں پر ان کی امپلیمنٹیشن ہوگی، تو یہ سورہ مبارکہ اس کی سب سے بہترین شکل ہے، سب سے بہترین بیان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔